آگے سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے اور دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ سَيَقُول پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی اور جو علمی نکات اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ بیان ہوں گے، جو ہمارا طریقہ ہے۔ سَيَقُولُ، سا کا معنی عن قریب، یقولو کہیں گے، ویسے تو یقولو مضارع ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کہتے ہیں یا کہیں گے دونوں، لیکن جب سین شروع میں لگ گیا تو فیوچر میں چلا گیا، عن قریب کہیں گے۔ السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے، ما ولاہم، ما کا معنی ایو شیئن، کون سی چیز، ولا اصل میں تھا ولیا، اس کا معنی ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، رخ پھیر دینا۔ ما ولاہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم، ان کے قبلے سے، التی وہ والے قبلے سے، کانو کہ تھے یہ مسلمان، علیہا اس پر۔ یہ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو کس چیز نے یہاں سے ادھر دوسری طرف گھما دیا ہے یعنی اس طرح کے بیہودہ اعتراضات کریں گے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الی صراط، راستے کی طرف، مستقیم سیدھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح سے، جعلناکم، جعلنا بنایا ہم نے، کم تم کو، امتن ایک امت، وسطن درمیانی، معتدل، بیلنس جسے کہتے ہیں نا، ہر چیز میں بیلنس ہے اس کے۔ لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، کانا یکونو، کانا کا معنی ہونا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، شہید گواہ، شاہد گواہ کو کہتے ہیں نا، شہداء جمع، تاکہ تم گواہ بن جاؤ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور تاکہ رسول بھی ہو جائیں، علیکم، تم پر، شہیدہ گواہ۔ وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلہ، التی وہ والا قبلہ، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، وہ والا قبلہ جس پر آپ تھے، جس پر آپ اب تک رہے ہیں، یعنی بیت المقدس، وہ نہیں بنایا ہم نے، الا مگر صرف اس لیے، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، لی کا معنی لیے، یعنی اس لیے کہ، نعلم، تاکہ ہم کو علم حاصل ہو جائے، جان لیں، من کون ہے، یتبع الرسول، جو رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن، ممن اصل میں تھا من من، اس شخص سے جان لیں، من جو، ینقلبو، پلٹتا ہے، انقلاب کا معنی پلٹنا ہوتا ہے نا، ینقلبو علی عقبیہ، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، اور عقبین دونوں ایڑیاں، جب اس کو نسبت کر دی اس شخص کی ایڑیوں کی طرف، عقبیہ، تو نون حذف کر دیا، عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر اس لیے بنایا تھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اس شخص سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹتا ہے، یعنی ہمیں ظاہری طور پر پتہ چل، اللہ کو علم تو پہلے سے ہے، ظاہری طور پر بھی وہ شخص کے بارے میں پتہ چل جائے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اور اس شخص کے بارے میں بھی پتہ چل جائے جو رسول کی اتباع نہیں کرتا بلکہ ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹتا ہے، بالکل ریورس ہو جاتا ہے، وہ رسول کو چھوڑ دیتا ہے وہ، یعنی ظاہری طور پر ہم اس کو ممتاز کر دیں اس شخص سے جو رسول کو فالو کرتا ہے اور جو رسول کو فالو نہیں کرتا۔ تو لنعلم کا معنی لنظہر بھی کیا گیا ہے کہ ہم اس کو ظاہر کر دیں، جدا کر دیں۔ کس کو جدا کر دیں؟ جو رسول کو فالو کرتا ہے اس کو جدا کرتے ہیں، جدا کر دیں اس شخص سے جو رسول کو فالو نہیں کرتا۔ ممن کا یہ مطلب ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگرچہ ہے یہ، واو کے ساتھ، ان کے ساتھ جب شروع میں واو آ جائے نا تو اس کا معنی بن جاتا ہے، ان کا معنی اگر نا، اور واو شروع میں آ جائے تو اکثر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَتْ، اگرچہ تھا یہ حکم، کیا حکم؟ قبلے کو تبدیل کرنا، لَكَبِيرَةً،
بہت بھاری، لام تاکید کے لیے کبیرہ کا معنی بھاری، الا مگر ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، ہدی اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے۔ کبیرہ کا کے بعد جب علی آتا ہے تو معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت مشکل ہونا۔ وہ تھا نا پہلے قرآن میں نماز کے بارے میں آتا ہے نا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بہت مشکل ہے مگر کس پر؟ خشوع والوں پر۔ اس کی میں ڈیٹیل اس وقت میں نے کافی تفصیل سے بتائی تھی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ حکم تھا، اگرچہ یہ حکم ہے، لَكَبِيرَةً بہت مشکل، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لِيُضِيعَ کہ وہ یُضْیِعَ تھا اصل میں یکرمو کی طرح، ضائع کرنا، کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، اللہ ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، رؤوف کا معنی وہی مہربانی کرنے والا، اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا۔ اصل میں رأفت کہتے ہیں دل کی نرمی کو، کہ اللہ گویا نرم دل ہے، تو ظاہر ہے اللہ کا دل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زبان میں بات کریں گے نا، تو جو نرم دل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ترس کھانے والے۔ تو رؤوف کا معنی اللہ تعالیٰ شفیق ہے، مہربان ہے اور رحمت والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، نرا کا معنی اصل میں تھا نر ایو نسمعو کی طرح، رؤیت سے ہے نا، ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہی کا، آپ کے چہرے کا الٹنا پلٹنا، فی السماء آسمان میں، یعنی آپ کو ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا چہرہ کہاں جاتا ہے؟ آسمان کی طرف جاتا ہے۔ فلا، فا کا معنی پس، لام تاکید کے لیے، نولی انا، اصل میں تھا نولی، ولا یا یولیو پھیرنا، جیسے پیچھے گزرا نا ما ولاہم، تو یولی وہ پھیرتا ہے، نولی ہم پھیرتے ہیں، نولی انا نون تاکید کے لیے، فلا نولی انکا، پس ہم ضرور بے ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن ایک قبلے کی طرف، ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ یہ ترجمہ سیکھیں صرف، ابھی تفسیر میں پتہ چلے گا کیا بات چل رہی ہے۔ ترضاہا، ہم عنقریب پھیر دیں گے آپ کو ایسے قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فولی، پس، ولا یا یولیو کا معنی پھیرنا، اور تو ولی سے امر کیا آئے گا؟ ولی، کیونکہ تا ہٹا دیں گے تو پہلا حرف ساکن نہیں ہے نا، تو شروع میں الف لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخر سے یا بھی، یا حروف علت میں سے، حروف گڑبڑی میں سے، تو وہ بھی حذف ہو گیا، تو فولی، پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، شطر کہتے ہیں سائڈ کو، کسی جانب کو، مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ پھیر لیں آپ۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، حیثو کا ماں کا معنی جہاں بھی ہو، حیثو ما کنتم، تم سب جہاں بھی ہو، فَوَلُّوا، تو تم سب پھیرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، لا یعلمون، ضرور جانتے ہیں، انہو، کہ یہ جو حکم ہم نے دیا ہے، الحق، یہ بالکل برحق ہے، من ربہم، مسلمانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو حکم قبلے کے تبدیلی کا ہے نا، یہ بالکل برحق حکم ہے، اور کس کی طرف سے ہے؟ یہ ان لوگوں کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِن، واو کا معنی اور لام تاکید کے لیے ان کا معنی اگر، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی۔ دیکھو اتیتا کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن اس کے بعد بی آ رہا ہے نا، با، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ لانا۔ اتیتا بکلی آیاتن، کوئی بھی نشانی آپ ان کے پاس لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، تو یہ فالو نہیں کریں گے آپ کے قبلے کو۔ تبع یتبع کا معنی کسی کے پیچھے چلنا، یہ آپ کے قبلے کو فالو کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ وما انت، اور نہیں ہیں آپ، بتابع، فالو کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کو۔ وما بعضهم بتابع، اور نہ ہی ان میں سے بعض فالو کرنے والے ہیں، قبلۃ بعض، ایک دوسرے کے قبلے کو۔ یہ خود ان کا آپس میں بھی قبلے میں کیا ہے؟
اختلاف ہے. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ اصل میں تھا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ, تو ملا کے پڑھا جاتا ہے, الف سائلنٹ ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ, اور اگر آپ نے اتباع کی, اہواءہم, ان کی خواہشات کی, من بعد ما, بعد اس کے کہ جاءک من العلم, کہ آپ کے پاس آ چکا ہے علم, تو کیا ہوگا؟ انک اذن, اگر آپ نے ایسا کیا تو انک, بے شک آپ ہو جائیں گے اذن. اذن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوا, یہ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا. اذن کا معنی اذ کان کذا, اگر ایسا ہوا, یعنی آپ نے ان کی خواہشات کو فالو کیا, لمن الظالمین, تو آپ ہو جائیں گے ظالمین میں سے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے, یعرفونہ, اسے پہچانتے ہیں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں, یا اس حکم کو پہچانتے ہیں کہ تحویل قبلہ ہوگا, ایسے پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناءہم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ, اور بے شک ان میں سے ایک جماعت, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, وہ حق کو چھپاتی ہے, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ ان کو حق پتہ ہے. الحق من ربک, حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن, آپ ہرگز نہ ہو جائیں, من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. ممترین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں تھا ممتریون, مفتعلون, مکتسبون کی طرح, تو ممتریون کو ممترون پڑھتے ہیں اور ممترین بھی, ٹھیک ہے نا. تو آپ, حق آپ کے رب کی طرف سے, آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں. یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر تھی. اب اس کی تفسیر بتاتا ہوں میں. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قبلہ چینج کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے نا, تو تقریباً 17 مہینے آپ نے مدینہ منورہ میں بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, اور آپ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ ہونا چاہیے, جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. یہ آپ کی ذاتی چاہت تھی, اور اس لیے بھی آپ چاہتے تھے کہ اسلام کا مرکز مکہ بنے. اور یہ تو انسان کی نیچر بھی ہے نا کہ وہ اپنی جگہ کو ترجیح دیتا ہے. اور پھر جو تورات اور انجیل میں نشانیاں لکھی ہوئی تھیں آخری نبی کی, ان نشانیوں میں ایک یہ بھی تھا کہ ان کا جو قبلہ ہوگا وہ کعبہ ہوگا, بیت اللہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ یہ بات بھی شاک گزرتی تھی کہ جو نشانیاں ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کیا ہوگا, کہ کیونکہ یہود و نصارہ چاہتے تھے قبلہ تبدیل نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی کی علامات میں سے یہ ہیں کہ وہ قبلے کو کیا کر دیں گے, بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو بنا دیں گے. تو یہ ساری چیزیں مل کے نبی کی چاہت تھی. تو لیکن کیا ہے کہ پروپیگنڈا یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جو صدیوں سے قبلہ چلا آ رہا ہے بیت المقدس وہی اصل قبلہ ہے. تو اب اس حکم کو ان آیتوں میں صاف لفظوں میں چینج کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, اور نماز کے دوران یہ آیتیں نازل ہوئیں جو ہم آگے پڑھیں گے, اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو چینج کر لیا. اور جس طرح آپ نماز پڑھا رہے تھے نا, قبلہ بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ پہ تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ چل کے نا, نماز کی حالت میں چل کے گئے ہیں, اور مقتدیوں کے پیچھے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے, اور مقتدیوں نے سب نے اپنا رخ چینج کر لیا. تو یہ قرآن نے ان کی تعریف کی ہے کہ ایک تو ایسے فالو کرنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گویا یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہوا کیا ہے, یعنی نماز کی حالت میں آپ نے ایسا کیا تو سمجھ گئے کہ اللہ نے حکم کو کیا کر دیا ہے, چینج کر دیا. اور سارے اس کو مسجد ذو قبلتین کہا جاتا ہے نا. ظہر کی نماز ہو رہی تھی, 2 قبلوں والی مسجد آج بھی سعودی عرب میں, مکہ میں, وہ مدینہ میں وہ موجود ہے. تو اب اس میں انسانی عقل اس لحاظ سے بھی حیران ہوتی ہے کہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخ چینج کیا نا وہ آج بھی بالکل کہاں ہے, مکہ کی طرف, مسجد حرام کی طرف رخ ہے. حالانکہ کوئی فلکیات کا اس وقت صحابہ کو تو معلوم نہیں تھا. اگر معلوم بھی تھا کسی صحابی کو فلکیات کا علم تو انہوں نے نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی بتایا ہوگا. تو وہ بالکل اس دور کی ساری مسجدیں کس طرف ہیں, مکہ مکرمہ کی طرف اور مسجد حرام کی طرف. تو اللہ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس, یہ بے وقوف لوگوں میں جو بے وقوف ہیں وہ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی, ان قریب کہیں گے. ان قریب کا اس لیے استعمال کیا کہ میں ابھی ان قریب حکم چینج کرنے والا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو پہلے نبی کو بتا دیا کہ اے نبی ہم حکم تو دے رہے ہیں, حکم تو چینج ہو جائے گا,
لیکن آپ پر جو اعتراضات اور سوالات کی بوچھاڑ ہوگی ہم اس کی طرف پہلے اشارہ کر رہے ہیں۔ اتنے آرام سے یہود و نصارہ کا یہ حکم ہضم نہیں ہوگا، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے لیکن کمزور ایمان والے تھے وہ بھی اس حکم کے بعد مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل دین تھا نا آسمانی مذاہب کا وہی چینج کر دیا ہے، تو وہ بھی جو کمزور ایمان والے لوگ تھے نا وہ بھی مرتد ہو گئے تھے اس حکم کے چینج ہونے کے بعد۔ تو اللہ نے فرمایا ان قریب لوگوں میں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں اس سے ان کو کس نے پھیر دیا؟ یعنی مطلب یہ کہ یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح تھا۔ اگر وہ صحیح تھا، مکہ کعبہ صحیح ہے، تو پہلے سے پھر کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں نا، اور اگر بیت المقدس صحیح تھا تو پھر بیت المقدس ہی کی طرف رہنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ خود کنفیوز ہے کہ اصل قبلہ ہے کون سا۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے۔ تو جب مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا، تو اللہ نے پہلے وہاں کہا ہوا تھا تو وہاں ہو جاتی تھی، اب یہاں کہا ہوا ہے تو کیا ہو گئی؟ یہاں ہو گئی۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے کہ پہلے ادھر کی رخ تھا تو ادھر نماز کیوں نہیں ہو رہی تھی تو ادھر رخ تھا؟ تو یہ سب حماقت اور بے وقوفوں والی باتیں۔ تبھی اللہ نے ان لوگوں کو کیا تعبیر کیا کہ ان قریب لوگوں میں جو پرلے درجے کے احمق ہیں وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے۔ مسلمان اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا، انہوں نے نبی کے حکم کو فالو کیا، پہلے ادھر رخ کر رہے تھے ابھی ادھر رخ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو سیدھا۔ اور جو بیوقوف لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فضول اعتراضات کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب اللہ اس میں اس امت مسلمہ کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھو اس طرح ہم نے تم کو امت وسطا بنایا ہے کہ تم ایسے اعتراضات نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ کی جو تباہی کی وجہ ہے وہ وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ امت کیا ہے؟ اعتدال والی۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی قوتیں دی ہیں نا اس میں اس کو معتدل رہنا چاہیے۔ اب یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنی عقل کو وحی کے مقابلے میں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ بھئی بیت المقدس جو قبلہ تھا وہ بھی اس لیے تھا نا کہ اللہ نے بنایا تھا، اب کعبہ بھی جب اللہ بنا رہا ہے تو وہ قبلہ بن گیا، تو اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو کیا کر دینا چاہیے؟ وہ سپرد کر دینا چاہیے۔ ہاں اس پہ بحث ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ وحی کے مقابلے میں اپنی عقل کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ امت کیا ہے؟ امت وسط، معتدل امت ہے، کہ یہ آم کھانے سے اس کو مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس امت کو پہلے اللہ نے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو اس امت نے نہ اس حکم پہ بھی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ جب یہ نبی مکہ میں پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ کعبہ تھا، تو صحابہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم لوگ کعبہ کی طرف کریں گے، ہم بیت المقدس کی طرف رخ کیوں کریں؟ تو نہ اس حکم پہ ان صحابہ نے اعتراض کیا اور نہ اس حکم پہ۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بیلنس لوگ ہیں، یہ معتدل لوگ ہیں، یہ حکم کو فوکس کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ آیت اتنی جامع ہے نا کہ اس زمانے میں بھی یہ آیت اسلام کے برحق ہونے کی اور مسلمانوں کے برحق ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ نے امت وسط بتایا کہ مطلب ہر چیز میں بیلنس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے عقل سے کام لیا، ایک طرف بے حیائی کا طوفان اتنا کھڑا کر دیا انہوں نے، بعض قومیں ایسی ہیں کہ لڑکوں سے بدکاری کو بھی لیگل کر دیا انہوں نے، زنا کو بھی لیگل کر دیا، اور ایک طرف بعض قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا کہ عورت سے دور رہو، اور ایسا دور رہو کہ جنگلوں میں جا کے عبادت کرو، جیسے کہ عیسائیوں کے راہبوں نے کیا ہے، جنگلوں میں جا کے عبادت نہ، عورت سے بالکل ہی دور۔ تو اعتدال کس امت میں ہے؟ وہ صرف مسلمانوں میں آپ کو ملے گا۔ نہ تو رہبانیت کے قائل ہیں کہ ایسی دوری اختیار کرو کہ جو ہے نا جنگلوں میں نکل جاؤ یا نکاح ہی نہ کرو ساری زندگی، اور اتنا بے لگام بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ زنا کو ہی لیگل کر دیں، بلکہ اس کے حکام دیے کہ نکاح ہے اور کس عمر میں نکاح ہے اور کس سے نکاح ہے، تو یہ بیلنس ہے۔ اسی طرح بعض قوموں نے مذہبوں میں نے کیا کیا کہ ہر دنیا کی نعمت سے کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے، جیسے عیسائیوں کے راہبوں نے اور ہندوؤں کے پنڈتوں میں آج بہت ایسے ملیں گے آپ کو۔ اور جو لبرل ہوئے ہیں وہ اتنے کہ شراب بھی حلال ہو گئی ان کے یہاں، نشے بھی ان کے لیے کیا ہو گئے؟ جائز ہو گئے۔ بزنس کے معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ جوا سٹا بھی جائز ہے بہت سے قوموں کی نظر میں، لیکن اسلام نے کیا کیا، اور بعض نے کیا کیا کہ تجارت اور دنیا داری کو بالکل ہی
غلط قرار دے دیا کہ انسان دنیا میں پڑے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے اس میں بھی بیلنس کیا, بھائی تجارت بھی کرنی ہے, گھر والوں کو کھلانا پلانا بھی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ سود بھی حلال ہو جائے اور آپ کے لیے سٹا بھی حلال ہو جائے اور جوا بھی حلال ہو جائے, ایسا نہیں ہے, بلکہ پراپر طریقے سے آپ نے تجارت کرنی ہے. تو اسلام کے جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا وہ افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے. کھانے پینے کے معاملے میں آپ دیکھ لیں, ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت کھانے کو ہی حرام کر دیا, اتنا غلو کیا کہ بھئی جانور کو کاٹنا ہی نہیں ہے ہم نے کسی قیمت پہ, اور وہ سبزی خور بن گئے. اور دوسری طرف جنہوں نے حلال کیا تو کتے بلی بھی کھانا شروع کر دی, انہوں نے مردار بھی کھانا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں اسلام نے بیلنس کیا کہ بھئی نہ تو ایسا ہے کہ صرف سبزی کھاؤ گے, گوشت بھی تمہاری خوراک ہے, لیکن گوشت کا یہ مطلب نہیں کہ جو ملے کھا جاؤ. کچھ جانور ہیں مخصوص جو پاکیزہ جانور ہیں ان کو ذبح کر کے کھانا ہے. تو کھانے کے معاملے میں, حلیے کے معاملے میں آپ دیکھ لو, کچھ لوگوں نے بالوں کو کہا کہ یہ بال جو ہے نا ہونے ہی نہیں چاہیے. ایسے آپ کو مذہبی لوگ ملیں گے جن کے پورے بالکل فارغ البال ہوتے ہیں, نہ داڑھی نہ مونچھ. اور سکھوں نے کیا کیا ہے کہ ہر جگہ کے بال, مونچھیں بھی بڑی ہوئی, داڑھی بھی بڑی ہوئی, سر کے بال بھی, بغلوں کے بال بھی, وہ کہتے ہیں کاٹنا ہی نہیں چاہیے. تو اسلام نے اس معاملے میں بھی کیا کیا ہے, بیلنس. تو بالوں کے حکام دیکھ لیں آپ, جن بالوں کا صفائی سے بڑا تعلق ہے ان کو کاٹنے کا حکم دیا. مرد کے امتیاز عورت سے داڑھی کے بالوں سے ہوتا ہے تو مرد کو داڑھی بنانے کا حکم دیا. تو ہر چیز میں آپ کو اسلام میں کیا نظر آئے گا. عورت اور مردوں کے حقوق میں دیکھ لیں, یا تو یورپ میں عورت جانوروں سے بدتر سمجھی جاتی تھی, اور جب عورت کو حقوق دیے تو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا اس کو. عورت کو جب حقوق دیے تو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. تو جب برابر لا کے, حالانکہ عورت کا پھر عورت کیوں ہے پھر وہ بھائی, اگر وہ اس میں ساری صلاحیتیں مردوں جیسی ہیں تو پھر اللہ نے اس کو عورت کیوں بنایا؟ تو ظاہر ہے اس میں کچھ کمزوری ہے نا. تو اسلام نے یہاں بھی کیا کیا, بیلنس, کہ بھئی عورت کو وہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے, وہ جانور نہیں ہے, وہ انسان ہے, وہ آزاد ہے, لیکن مرد کے ماتحت رہے گی وہ نکاح کے بعد, اور نکاح سے پہلے اپنے باپ کے ماتحت رہے گی, غلام نہیں بنے گی, ماتحت رہے گی. تو یہ بھی بیلنس ہے, یہ بھی ایک اعتدال ہے. تو یہ ہر حکم میں ہے, جتنے بھی احکام آپ دیکھیں گے نا اسلام کے, ہر حکم میں آپ کو اعتدال نظر آئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اسی میں نے تو چند مثالیں دی ہیں, اس پہ میرا پورا ایک مستقل بیان ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, دیکھو اس طرح سے ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو یہود و نصارہ کی گمراہی کی وجہ ہی یہ بنی کہ وہ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے, اور اس امت کی اس میں اللہ نے فضیلت بھی بیان کی. فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, اور جو معتدل ہوتا ہے نا اسی کی گواہی معتبر ہوتی ہے. دنیا کا اصول ہے کہ کبھی بھی افراط و تفریط کرنے والے کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا. جیسے آپ کے کسی سے بہت اچھے تعلقات ہیں, آپ کو عشق کی حد تک محبت ہے, تو ظاہر ہے عدالت آپ کی گواہی اس کے حق میں نہیں لے گی. عدالت کہے گی بھائی یہ آدمی معتدل نہیں ہے, یہ تو ویسے ہی اس پر اتنا عاشق ہوا ہوا ہے, تو یہ تو اسی کے حق میں گواہی دے گا. تو یا کوئی غصے کا تیز ہو, آپ سے دشمنی میں بہت آگے نکلا ہوا ہے, تو بھی گواہی معتبر نہیں ہوتی کہ بھائی اس نے تو اس کو پھنسوانا ہی ہے. تو ہمیشہ بیلنس لوگوں جن کو غصے سے مغلوب نہیں ہوتے, اعتدال میں رہتے ہیں, انہی کی گواہی معتبر ہوتی ہے. تو اللہ نے فضیلت بیان کی کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن سکو. اب وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے تو میں اس آیت کو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں ڈیفائن کروں گا کہ یہ امت پچھلی امتوں پر گواہی کیسے دی گی اور اس کا اس آیت سے کیا ربط بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پارے کا پہلا رکوع چل رہا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں, اس میں اس رکوع کی تفسیر بیان ہو رہی تھی, اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا ہے. معتدل امت کیسے بنایا ہے اس کی تفسیر میں پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. اس کی تفصیل حدیث میں آئی ہے. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پچھلی امتوں میں جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو انبیاء سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے پہنچا دیا. تو عدالت کے ایک کٹہرے میں پیغمبر اور دوسرے میں وہ امتیں ہوں گی. تو وہ ان کی امتیں کہیں گی کہ اے اللہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا, کیونکہ ظاہر ہے جو جن لوگوں نے نافرمانی کی پیغمبروں کی وہ تو انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اس امت کو بطور گواہ کے پیش کریں گے
اور یہ امت گواہی دے گی کہ ان کے پیغمبروں نے اللہ کا پیغام ان امتوں تک علی وجہ الکمال پہنچایا تھا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ گواہی دیں گے کہ اللہ یہ امت سچ کہہ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس امت کو گواہ بنا کر ان پیغمبروں کے حق میں فیصلہ کریں گے. تو اس امت کو ایک فضیلت ثابت کرنے کے لیے اور ایک شرف دینے کے لیے یہاں کچھ اشکالات ہوتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو میں یہ بتا دوں اس امت کو بطور گواہ کے پیش کیوں کیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ گواہ میں معتدل ہونا ضروری ہے کہ افراط و تفریط سے بچ کر ہو. ہمیشہ ایسے کی گواہی قبول کی جاتی ہے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کسی ایک کی سائڈ نہیں لے گا, یہ وہ بات کرے گا جو حق پر مبنی ہے, یہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. تو یہ امت چونکہ امت معتدل ہے تو لہذا معتدل ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے. پھر یہ وہ پیغمبر جب یعنی جو امتی جب اعتراض کریں گے کہ اللہ یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں, یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت, تو وہ بتائیں گے کہ اللہ تو نے جو ہم پہ پیغمبر بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر جو تو نے اپنی کتاب نازل کی تھی قرآن, اس کتاب میں ہم نے یہ پڑھا تھا, تو ہمارا جو یقین ہے وہ دیکھنے سے زیادہ ہے. تو یہ اس امت کو ایک فضیلت دی جائے گی. اس پر کچھ سوالات ہوتے ہیں. پہلا سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امتی کا مقام پیغمبر سے زیادہ نہیں ہوتا. بھائی ایک طرف انبیاء ہیں موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور دوسری طرف ان کی قومیں ہیں, اور گواہ کے طور پر کس کی گواہی قبول کی جا رہی ہے؟ اس امت محمدیہ کی. ظاہر ہے اس امت محمدیہ کا مقام پیغمبروں سے زیادہ تو نہیں ہے, تو پیغمبروں کی اپنی بات کا اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تو ان کی بات تو زیادہ وزنی ہے بنسبت ایک امتی کی. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کو تو اصل میں سب معلوم ہے کہ کون حق ہے کون باطل پر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کے طرز میں بات کرتے ہیں. تو انسان کو جب تک یقین نہیں آتا یا اس پر حجت جب تک تام نہیں ہوتی جب تک کوئی گواہی نہ ہو اس کے خلاف, اور قیامت کے دن یہ سب انکار کریں گے کہ انہوں نے ہم پر پیغام نہیں پہنچایا, انکار کریں گے. ان کو یہ امید ہونے لگے گی شاید اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ پیغمبروں نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا شاید ہماری بخشش ہو جائے. تو کیونکہ جب مرتا کیا نہ کرتا ہے نا, کہ جو آدمی مرنے والا ہوتا ہے یا عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانے والا ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی طریقہ نکلے وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اگرچہ اس کو یقین ہو کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے, پھر بھی وہ بہانے تو کرے گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کے خلاف پیغمبر کے قول کو اس لیے ان کے سامنے حجت قرار نہیں دیا کہ وہ خود ایک فریق تھے. تو عدالت میں جب بھی دو فریق ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے پر دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا اپنا بیان معتبر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بھئی یہ واسع خان بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے, انہوں نے عدالت میں کیس کیا کہ جی ماموں نے جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے اتنے پیسے ہم سے لیے اور پی گئے ہیں. ایک مثال ہے, میں نے پیے نہیں ہیں. تو عدالت مجھے بھی بلائے گی ان کو بھی بلائے گی. تو اب میں کہہ رہا ہوں نہیں میں نے دعویٰ کیا ان کے اوپر کہ انہوں نے جی 1 لاکھ روپے لیے تھے اور مجھ سے پی گئے, میں نے دعویٰ کیا اور میں نے یہ دے نہیں رہے, تو میں نے عدالت میں کیس کیا. عدالت مجھے بلائے گی, عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو عدالت مجھ سے پوچھے گی جی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ میں بطور گواہ محلے کے 2-4 افراد کو لے کر آ گیا. تو اگر وہ معتبر ہوں گے تو عدالت ان کی گواہی پہ فیصلہ کرے گی, معتبر نہیں ہوں گے تو عدالت میرے کیس کو خارج کر دے گی. اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مفتی صاحب نے جن گواہوں کو پیش کیا ہے وہ گواہ تو مفتی صاحب سے کم درجے کے ہیں, یعنی عوام کی نظر میں, بلکہ مفتی صاحب کو زیادہ لوگ, ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں, مثال کی حد تک, حقیقت میں سمجھتے نہیں سمجھتے تو الگ بحث ہے نا. یعنی جو مشہور شخصیتیں ہوتی ہیں ان کو تو زیادہ ان کی بات کو لوگ سنجیدگی سے لیتے ہیں نا. تو عدالت کہے گی بھائی اس وقت نہیں لیا جائے گا ان کی بات کو, اگرچہ یہ محلے میں قابل یعنی سچے سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ ان کی حیثیت فریق کی ہے تو فریق میں اور دو جب مقابلہ کرنے والے ہوتے ہیں جو دونوں کا کیس ہوتا ہے تو عدالت کی نظر میں وہ سیم ہوتے ہیں, تو ان کی اپنی بات کا اعتبار نہیں ہوتا. گواہی ہمیشہ کسی تیسرے سے دلوائی جائے گی, چاہے وہ تیسرا جو مدعی ہے نا اس سے کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں بھی پیغمبر چونکہ خود خصم ہوں گے, خصم کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے مقابلے میں کیس میں ہو, تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں پیغمبروں کی گواہی نہیں بلکہ کسی تھرڈ پارٹی کی گواہی قبول کی جائے گی. اور وہ کون سی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ پیغمبر اور ان کی امتوں کے علاوہ کون بچتا ہے؟ یہ امت. تو یہ امت چونکہ اعتدال کے راستے پہ چلی ہے, اس کو جیسے ہی تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا انہوں نے اسی وقت حکم چینج کر لیا. یعنی آپ کتنی بڑی فضیلت ہے. بنی اسرائیل کو دیکھیں آپ کے, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرو, کتنا لیت و لال سے کام لیا ان لوگوں نے,
ان کو حکم دیا کہ بھئی یہ تورات پر ایمان لے آؤ، تو کیسے جا جا کے کہ ہم پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر جب اللہ کے کلام کو سن لیا تو جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور ادھر اطاعت کتنی زیادہ ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز توڑ کے صحابہ کو بتایا بھی نہیں کہ قبلہ چینج ہو گیا، بلکہ گھوم کے وہاں کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے فوراً رخ چینج کر لیا، اور وہ پوچھا نہیں کہ نبی سے، بس سمجھ گئے کہ حکم کیا ہو گیا ہے، چینج ہو گیا۔ یہاں تک کہ کسی نے جب دیکھا کہ لوگ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کچھ صحابہ دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جا کے اطلاع دی، انہوں نے بھی رخ چینج کر لیا اپنا۔ تو یہ جو اطاعت اور یہ جو فضیلت ہے نا، تو یہ فضیلت اس بات کی تقاضا کرتی تھی کہ ان کے خلاف گواہی دی جائے۔ دوسری بات یہ، پہلا اشکال کا جواب تو ہو گیا، دوسرا اشکال یہ ہے کہ گواہی ہمیشہ اس شخص کی معتبر ہوتی ہے جس نے خود مشاہدہ کیا ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ امت تو اس زمانے میں تھی نہیں، تو یاد رکھیں گواہی مشاہدہ کرنے والے کی اس لیے قبول ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر گواہ کے پاس مشاہدہ نہ ہو، کسی اور طرح سے یقینی علم ہو، تو بھی وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی کو دیکھا کہ ایک آدمی خون آلودہ کپڑوں میں کسی گھر سے نکل کے بھاگ رہا ہے، اور جب گھر میں جا کے دیکھا تو ایک بندہ قتل ہوا پڑا ہوا ہے، تو اگرچہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایک یقینی دلیل ہے کہ بھائی بندہ بھی مر گیا اور چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور یہ خون آلودہ کپڑوں میں بھاگا بھی ہے، تو یہ سب قرائن اس کی علامت ہے کہ اسی نے قتل کیا ہے۔ اس بیس پہ آپ جا کے گواہی دے سکتے ہیں کہ بھئی میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح میڈیکل سائنس میں ڈاکٹروں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن علامات دیکھ کے، پوسٹ مارٹم میں ہوتا ہے نا، علامات دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی فلاں ہی قاتل ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس امت کو، یہ امت قرآن کو سامنے رکھ کے گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا کلام ہمارے سامنے موجود ہے، اس کلام میں تو نے بتایا ہے کہ پیغمبروں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائی، ہمارے پاس دلیل قطعی ہے اور اس کی بیس پر ہمارے پاس علم یقینی ہے، تو اس علم کی بیس پر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس امت پہ گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے۔ تو اللہ کو اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کی فضیلت اور شرف کو ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں انعامات دیے جاتے ہیں نا، تو اصل مقصد تو انعام دینا ہے، لیکن کسی سینئر کو بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں سے انعام دلوایا جاتا ہے، تو بھائی انعام تو ویسے بھی پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں طالب علم کا اکرام بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے گا کہ مجھے فلاں کے ہاتھ سے انعام دیا گیا، اور اس میں اس کو بھی پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ آپ سے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انعامات دلوائیں گے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ عزت دیں گے کہ بھئی تمہارے ذریعے سے گواہی پیغمبروں کے حق میں دلوائی جائے گی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، رہا یہ مسئلہ کہ اللہ نے قبلہ چینج کیوں کر دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلے قبلہ جو تھا وہ اس لیے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں، حقیقی علم تو ہے اللہ کے پاس، ظاہری طور پر بھی دیکھ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے قدموں پیچھے ہٹتا ہے۔ تو اگر شروع سے ہی کعبہ قبلہ رہتا تو یہ حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیا پتہ چلتا کہ کون کس کو آم کھانے سے مطلب ہے، کس کو پیڑ گننے سے؟ تو اصل میں تو ہے نبی کو کون فالو کرتا ہے، تو نبی کو فالو کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اسی سے حاصل ہو سکتا تھا کہ پہلے کچھ اور حکم دیا جائے، اس کے بعد حکم چینج کر دیا جائے، تو یہ حکمت تھی اس میں۔ اور اللہ نے فرمایا اور یہ حکم بڑا مشکل ہے اس کو فالو کرنا، مگر انہی لوگوں پر جن کو اللہ ہدایت دے دے، تو اللہ کے قبضے میں ہے دل، اور جو ہدایت کے قابل لوگ نہیں ہیں ان کی سمجھ میں یہ حکم نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات صحابہ کو اشکال ہوا تھا کہ اللہ ہم جو پہلے تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور تیرے علم میں یہ تھا کہ اصل قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، تو یہودیوں نے بھی ان کا مذاق اڑایا، تمہاری پرانی نمازیں تو ضائع ہو گئیں، اصل تو یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں، یہاں ایمان سے مراد عمل ہے، یعنی عمل جو ایمان پر مرتب ہوتا ہے، کیونکہ عمل ایمان پر ہی مرتب ہوتا ہے نا، تو مجازاً عمل کو ایمان سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بدعملی کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تو بالکل ہی بے ایمان ہے، تیرے میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ جب ایمان کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا، کوئی عمل ہی اس پہ مرتب ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب تیرے اندر ایمان ہی نہیں ہے، تو ایمان کہہ کے عمل مراد لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، وہ بیت المقدس والی نمازیں بھی تمہاری قبول ہو گئیں کیونکہ اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صراحتاً حکم دے رہے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء،
اے نبی ہم دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ بن جائے قبلہ, اور آپ کو امید تھی کہ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی, تو بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جبریل وحی لے کے تو نہیں آ رہے. تو اللہ نے اسی کیفیت کو نماز کی حالت میں یہ وحی آئی ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, ہم ضرور تبدیل کر دیں گے وہ قبلہ, بنا دیں گے آپ کے چہرے کو, پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف, ترضاہا جو آپ چاہتے ہو. تو یہ پہلے وعدہ کیا گیا اور فوراً پھر یہ آیت نازل کر دی, فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس آپ پھیر دیں اپنے چہرے کو, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب. تو اب اللہ نے فوراً ہی پھروانا تھا, تو پہلے یہ کیوں کہا اللہ نے کہ ہم آپ کے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں گے, اور پھر فوراً کہہ دیا پھیر دیں. صحیح ہے نا. تو یہ ایک تسلی کی بات ہے. جب کوئی کسی کام کا پہلے وعدہ کیا جائے اور پھر وہ کام کیا جائے تو اس سے انسان کو خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا, آپ غم نہ کریں. تو آپ کو اس سے خوشی ہوئی. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنا دی کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اور یہ اس حالت میں ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, اور یہ حکم صرف ابھی کے لیے نہیں ہے بلکہ حیث ما کنتم, تم جہاں بھی ہوگے. ایک تو نبی کو حکم دیا گیا, اور پھر اب مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے. وحیث ما کنتم, اے ایمان والو تم سب جہاں بھی ہوگے, فولوا وجوہکم شطرہ, تم سب نے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیرنا ہے, یعنی نماز کے وقت. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, رہا مسئلہ اوتوا الکتاب کا, تو جو اوتوا الکتاب ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, ان کو پتہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ بالکل برحق فیصلہ ہے, کیونکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا, بلکہ اس کے قبلہ کیا ہوگا, خانہ کعبہ ہوگا. تو ان کو پتہ ہے, لہذا ان کی ٹینشن مت لو کہ یہ کیا کہیں گے, تو ان کو پہلے سے پتہ ہے. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ, جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں نا بدبخت لوگ, اللہ ان سے غافل نہیں ہے. جو اعتراضات تم پہ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے. اور پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ, یہ جو آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں تو آپ غم نہ کریں, کیونکہ اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لے آئیں نا اسلام کے برحق ہونے کی, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, پھر بھی یہ آپ کے قبلے کو فالو نہیں کریں گے. یہ جو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں نا آپ اس قبلے سے ہٹ کے دوبارہ بیت المقدس کی طرف آ جائیں, تو ان کے پاس جتنے بھی دلائل آپ نے لے آئے, یہ آپ کے قبلے کو پھر بھی فالو کرنے والے نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور آپ نے بھی ان کے قبلے کو فالو نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ کے پر وحی آ چکی ہے. تو مطلب یہ کہ جب ایک کام ہونا ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے آپ کی ماننی نہ آپ نے ان کی مانی, تو پھر ان کی ٹینشن کیوں لیں, ان کے اعتراضات کو کی پرواہ کیوں کریں. پرواہ تو اس کی جاتی ہے نا جس سے تبدیلی کی امید ہوتی ہے. جب ہے ہی نہیں تو چھوڑیں ان کے اپنے راستے کو, ان کو چلنے دیں. اور فرمایا کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض, اور یہ خود ایک دوسرے کے قبلے کو بھی فالو نہیں کرتے یہود و نصارہ. بیت المقدس میں بھی انہوں نے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں آپس کی ضد اور عناد میں نا, کہ بیت المقدس کے مشرقی کی طرف رخ کرتے تھے یہ عیسائی اور دوسری طرف رخ کرتے تھے یہودی. انہوں نے وہاں بھی جا کے بانٹا ہوا تھا. جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے, اب مختلف مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو جائیں اور کہیں خانہ کعبہ کی یہ والی سائڈ فلاں فرقے کی اور یہ والی سائڈ فلاں فرقے کی, یہ تو یہ ضد اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہوگی نا کہ بھئی پورا خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے. تو یہود و نصارہ میں اتنی ضد تھی آپس میں, تو اللہ فرماتے ہیں یہ جب ایک دوسرے کے قبلے کو فالو نہیں کرتے, حالانکہ وہ تو ایک ہی ہے, سیم ہے, تو یہ وہاں سے ہٹ کے ادھر کہاں سے آ جائیں گے یہ, اور آپ سے تو ان کو ویسے ہی دشمنی ہے, تو لہذا آپ ان سے امیدیں چھوڑ دیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر دلیل آنے کے بعد بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اور ان کی باتوں میں آ کے ان کے قبلے کو فالو کرنا شروع کر دیا, إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ, تو بے شک آپ کس میں سے ہوں گے, ظالمین میں سے. تو یہ اصل میں نبی سے تو ایسا ممکن نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کو مایوس کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے جب نبی کو یہ دھمکی مل گئی, وعید مل گئی, چاہے وہ ظاہری لحاظ سے ہی دھمکی ہو, تو اب سمجھ لو کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے ہیں ہی نہیں. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا یہود و نصارہ, یعرفونہ, اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں, کما یعرفون ابناہم, جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹوں کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹے سے انسان عام طور پر اتنا مانوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہم شکل لوگوں میں بھی اگر بیٹا ہوگا نا تو باپ فوراً پہچان لے گا یہ ہے میرا, کیونکہ بچپن سے گود میں اٹھایا اور اسے لے کے گھومتا پھرتا ہے نا باپ. تو آپ کا بچہ 100 لوگوں میں بھی اگر ہوگا
تو آپ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوگی یار یہ بھی اس کی ناک بھی میرے بیٹے جیسی ہے, اس کی بھی میرے بیٹے, پتہ نہیں یہ والا ہے یا وہ والا ہے. تو یہ تھرڈ پرسن کے لیے تو ایسا ممکن ہے, باپ کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. تو قرآن وہی مثالیں دیتے ہیں نا جو چل رہی ہیں معاشرے میں, آسانی سمجھ میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے باپ کو ہزاروں کے مجمع میں اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی, اس کو دلائل کے تانے بانے نہیں ملانے پڑتے کہ گھر فون کر کے پوچھے بیگم ذرا بتانا وہ میرے 2 بچے ہیں بالکل ہمارے بچوں کی شکل کے ہیں لیکن ایک کی پلکیں چھوٹی ہیں ایک کی پلکیں بڑی ہیں, تو ہمارے بچے کی بڑی پلکیں تھیں یا چھوٹی تھیں میں بھول گیا ہوں. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ اگر ایسا ہو جائے تو بیگم فوراً کھولا لے کے بھاگ جائے گی, بھائی یہ تو بچے کو بھول گیا کل مجھے بھول جائے گا یہ. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے باپ درجنوں بچوں میں اپنے بچے کو پہچانتا ہے ایسے ہی یہ یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت سے ایسے پہچان گئے ہیں یہ بالکل کہ ان کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ اب دلائل کے تانے بانے ملانے پڑیں. تو یہ ایسے اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ وہی آخری نبی ہے جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہیں. فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ, ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ ان کو سب معلوم ہے. ایک جماعت اس لیے کہ بہت سے یہودی ایمان بھی لے آئے تھے, یہودی اور عیسائی. الحق من ربک, حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جائیں, حق آپ کے رب نے بیان کر دیا ہے. تو یہ رکوع تھا جس کی میں نے تفسیر بیان کی. اچھا یہاں پر قرآن مجید میں ایک بات یاد رکھیں, بعض آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے رکھوایا ہے, اور بعض پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں رکھوایا. یہ قرآن میں ہوتا ہے. اب قبلے کی تحویل کا حکم تو ہو چکا تھا, لیکن جو آیتیں ہیں نا کہ ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے, تو یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے نازل ہوئی ہیں لیکن آپ نے اس کو بعد میں رکھوایا. یہ کیسے پتہ چلا؟ پہلے یہ قرآن کی ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی ہیں. اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جو آیت پہلے نازل ہوئی بعد میں اس کو رکھوایا جا رہا ہے, بعد میں جو بعد میں نازل ہوئی اس کو پہلے, بعض آیتوں میں, سب میں نہیں. اس میں حکمت ہے کہ قرآن چونکہ اس ترتیب سے نہیں لکھا جا رہا جس ترتیب سے نازل ہوا ہے, کیونکہ نازل ہوتے ہوئے جو ترتیب تھی وہ اس وقت اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ نازل اس ترتیب سے ہو, لیکن جب کتابی شکل میں آئے, سورت کی شکل میں آئے, تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ چینج. کیونکہ بلاغت کے جو اصول ہیں نا, بلاغت, تو کوئی بھی چیز ماحول کے لحاظ سے اور جب اس کو ریٹن فارم میں لایا جاتا ہے تو اس کی ترتیب چینج ہو سکتی ہے بلاغت کے اصول کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو بلاغت رکھی ہے نا, اس بلاغت کا یہ تقاضا تھا کہ بعض آیتیں پہلے نازل ہوئی لیکن لکھی جائیں گی وہ بعد میں, تاکہ جب کوئی پڑھے گا نا اس تحریر کو اور تلاوت کرے گا تو اس وقت اس کا اثر پھر اور انداز سے ہوگا. اگر قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا نا اسی ترتیب سے لکھا جاتا تو اتنا مؤثر نہ ہوتا جتنا اب ہے. تو ان کے لیے وہی مؤثر ترتیب تھی صحابہ کے لیے, لیکن ہمارے لیے کون سی ترتیب ہے؟ یہ والی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود کیا, اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ آپ صحابہ کو کاتب وحی کو خود بلا کے بتاتے تھے کہ یہ والی آیت فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے. صورتوں کی ترتیب نبی کی طرف سے ہے, یعنی جیسے سورہ بقرہ الف لام میم سے لے کے آخر تک یہ نبی کی طرف سے ہے, اس میں کوئی چینجنگ حرام ہے. البتہ صورتوں کو خود ترتیب دینا کہ پہلے سورہ بقرہ ہو پھر سورہ آل عمران ہو, یہ ترتیب صحابہ کی طرف سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نبی کی طرف سے متعین نہیں ہے, بلکہ حضرت عثمان نے جو قرآن جمع کیا نا اس میں سورہ فاتحہ کو پہلے, پھر سورہ بقرہ کو, پھر آل عمران کو, تو یہ صحابہ کی طرف سے ہے, یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے. حضرت عثمان کے قرآن جمع کرنے سے پہلے جو ترتیب تھی کوئی نہیں تھی, وہ ہر ایک نے اپنی طرح سے لکھا ہوا تھا قرآن جو ہے. تو حضرت عثمان نے اس ترتیب سے لکھا کہ پہلے یہ والی صورت, یعنی صورت کے اندر جو آیتوں کی ترتیب ہے وہ نبی کی بیان کردہ ہے, اور خود صورت کون سی صورت پہلے کون سی صورت بعد میں, یہ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے جو جمع کیا پھر سب کا اس پر اجماع ہو گیا. اور جو پاروں کی ترتیب ہے یہ کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے, سمجھ رہے, یعنی پہلا پارا دوسرا پارا یہ بہت بعد میں یہ مرتب کیا گیا ہے. یہ تو تھا کہ حضرت عثمان نے بقرہ پہلے لکھی, آل عمران, لیکن پہلا پارا دوسرا پارا تو یہ بعد میں قاری حضرات نے ایسا کیا کہ بھئی قرآن کو 30 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ کوئی 30 دن میں قرآن ختم کرنا چاہے تو آسان ہو. تو یہ ترتیب تو بعد میں قاریوں نے وضع کی ہے. رکوع میں بھی ایسے ہی بعد میں قاریوں نے
غور و فکر کر کے کچھ قاریوں نے کیا، لیکن چونکہ اس میں کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس میں آسانی ہے تو اس لیے علماء نے اس کو باقی رہنے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پارے ہیں نا ان میں کوئی ربط نہیں ہوتا آپس میں، یہ محض اس لیے کہ 30 دن میں کوئی قرآن ختم کرنا چاہے تو کر سکے، اور یہ پورے برابر بھی نہیں ہے، کچھ پارے کو تھوڑے سے زیادہ لمبے کچھ تھوڑے چھوٹے، لیکن زیادہ فرق نہیں ہے ان میں. اچھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں، تو اب میں بتا رہا تھا کہ اس میں اسباق کیا ملتے ہیں. جو اہم ترین اس آیت کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، چاہے وہ حکم بالکل دوسرے حکم کے اپوزٹ ہی کیوں نہ ہو. لوگ حکمتوں میں پڑ جاتے ہیں نا. میں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ آپ اگر جنگل میں آپ کو قبلے کا پتہ ہی نہیں ہے تو فقہاء نے بیان کی ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو جیسے جیسے رائے تبدیل ہوگی آپ کا قبلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. تو سب طرف چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے پھر بھی ہو جائے گی. تو یہ بھی ہمیں بہت اہم بات، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلافات ہیں، بعض دفعہ فرض اور حلال و حرام کے بھی اختلافات ہیں، اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ سب کی جس کو بھی فالو کرو گے ٹھیک ہے. اب اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یار امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے اور امام شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، تو کوئی امام شافعی کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، امام حنیفہ کو فالو کرے تو بھی ٹھیک ہے، حالانکہ دو اپوزٹ حکم ہیں. تو ہم کہتے ہیں اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. تو اگر ان کو اللہ اس کے رسول نے جو دلائل دیے ان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے تو ان کا مقصد بھی اللہ رسول کی اطاعت، اور امام حنیفہ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، ان کا مقصد بھی اللہ رسول کی اطاعت. تو جب اصل مقصد کو فوکس کر رہے ہیں تو بالکل دو اپوزٹ حکم بھی ہوں گے، نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ بات بیت المقدس اور کعبہ پہ تو بطریق اولا صادق آتی ہے، اس لیے کہ یعنی مدینہ میں جو ہے نا جو کعبہ کا رخ تھا نا وہ بالکل اپوزٹ تھا کس کے؟ بیت المقدس کے. تو اس میں تو رخ کو مکمل گھما دیا گیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بالکل اپوزٹ گھومنے سے بھی نماز ہو جائے گی. ابھی آپ یہ نہیں کہیں گے یار وہ بالکل پہلے ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تھے اب بالکل ادھر منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، بالکل اپوزٹ سائڈ ہو رہی ہے. تو بھائی مقصد یہ تھا کہ پہلے ادھر ہو اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب کیا ہے تو یہ بھی اللہ کا حکم. تو پہلا اہم ترین سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصل جو اسلام چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، غلامی اللہ کی ہوگی. تو غلامی کا انداز مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے ہو سکتا ہے، ان کو اس طرح سے سمجھ میں آئی وہ اس طرح سے کریں گے، دوسرے کو دوسری طرح سے سمجھ میں آئی. تو رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی غلامی کی وجہ سے کی جاتی ہے. دوسری اہم بات اعتدال. اللہ نے اس امت کی تعریف کیا کی کہ یہ امت کیا ہے؟ معتدل. تو پتہ چلا کہ اعتدال ایک بہت اہم صفت ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں پیدا ہو. تو ہمیں اپنی طبیعتوں میں اور ہر چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے. اللہ کے حقوق، مخلوق کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، کمانے میں اعتدال، یہ نہیں کہ گدھے بن کے سارا دن کماتے ہی نہ بیٹھ کے آرام کا ٹائم نہ ملے. صحت کا خیال بھی کرنا ہے ہم نے، پھر ایسا نہ ہو صحت کا خیال کہ سارا دن جم میں ہی گزر جاتا ہے، کمانے کیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. پڑھائی کی طرف گئے تو ایسا کہ بال سر کے گر گئے سارے پڑھ کے، اور آوارہ گردی کی طرف گئے تو ایک کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہر چیز میں بیلنس، اور آج کل یہ مارکیٹ میں بیلنس کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے، محنت میں بھی اعتدال، حقوق میں بھی اعتدال، اور دوستی یاری میں بھی اعتدال. تو یہ اعتدال ایک مقصود چیز ہے. یہ بھی اس یعنی رکوع میں ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے. تیسرا اہم سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود و نصارہ تھے، جیسے انہیں علم تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں مگر پھر بھی مان نہیں لے کر آتے. اس میں اشارہ ہے کہ آج بھی جو یہود و نصارہ ہیں نا، کیونکہ قرآن میں ایک جگہ اللہ کا ارشاد ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم مزید نشانیاں ان کو اسلام کے برحق ہونے کی دکھائیں گے. تو آج بھی اگر کوئی یہود و نصارہ جس نے اسلام کو پڑھا ہوا ہو نا، جانتا ہو، اس کے سامنے بھی اسلام بالکل چڑھتے سورج کی طرح واضح ہے. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو اہل باطل کی مخالفت سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یار اتنے لوگ چونکہ ہمیں مان نہیں رہے اس کا مطلب شاید ہم غلط ہیں. تو ہم غلط نہیں ہیں، ہم الحمدللہ کیا ہیں؟
صحیح ہیں، تو ہمیں لوگوں کی مخالفت کی بیس پر اپنے ایمان میں کمی واقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کے کانفیڈنس میں کمی ہوگی، آپ کے ایمان میں کمی ہوگی تو پھر آپ کے لیے خود بھی چلنا مشکل، دوسروں کو بھی چلانا مشکل. تو اس لیے اللہ نے رکوع کو اس پر ختم کیا، الحق من ربک، حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف. حق انسانوں کی طرف سے نہیں ہوتا، حق وہ ہے جو رب نے بیان کر دیا. تو لہذا جب نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے شک میں نہیں پڑھنا، تو نبی کے واسطے سے ہم کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اس سے ہمیں اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نا اس پہ بہت اعتماد کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے. لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں اس میں کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اس رکوع کا بنیادی یہ جو اسباق ملتے ہیں وہ میں نے بیان کیا. اب ہم انشاءاللہ اگلا رکوع شروع کرتے ہیں.